بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانا۔ میں نے کردار سے پوچھا کہ عورتوں کو محض دیکھنے کا بے حیائی اور بےہودگی سے کیا تعلق ہے؟ کردار نے جواب دیا کہ دیکھنا ہاتھ ملانے کا مقدمہ بنتا ہے اور ہاتھ ملانا فحاشی اور بے حیا کی بنیاد بنتا ہے۔ کیا تمہیں رسول خدا کی وہ حدیث یاد نہیں جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہر وہ مرد جو نامحرم عورت سے ہاتھ ملاتا ہے اور ہر وہ عورت جو نامحرم مرد سے ہاتھ ملاتی ہے، ان دونوں کو روز قیامت دست بستہ مشہور کیا جائے گا اور پھر حکم دیا جائے گا کہ انہیں منہ کے بل جہنم میں پھینک دیا جائے۔ کیا تمہیں یاد پڑتا ہے کہ تم سے کسی نے کہا ہو کہ زنا و بے حیائی تو دور کی بات ہے، تم عورتوں سے ہاتھ ملانے اور مصافحہ کرنے سے بھی پرہیز کرو؟ کیا تم نے پیغمبر اکرم کا یہ فرمان نہیں سنا کہ عورت سے ہاتھ ملانے والے شخص پر خدا تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، اور جو شخص حرام کے ذریعے کسی عورت کی گردن کو اپنی باہوں میں لیتا ہے، شیطان اسے آگ کی زنجیروں سے باندھ دیتا ہے اور قیامت کے دن دونوں کو اسی حالت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شیطان اسے آگ کی زنجیروں سے باندھ دیتا ہے اور قیامت کے دن دونوں کو اسی حالت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا جو شخص کسی کی ماں بہن پر بری نظر ڈالتا ہے، لازمی طور پر دوسرے لوگ اس کی ماں بہن کے بارے میں یہی عمل کرتے ہیں؟ اس بارے میں شاعر نے کیا خوب کہا ہے: جو شخص کسی ماں بہن کو بری نظر سے دیکھتا ہے، اس کی ماں بہن بھی شہوت پرستوں کی گندی نظروں کا نشانہ بنتی ہیں۔ اگر کوئی کسی نامحرم عورت کا ایک بوسہ لیتا ہے تو خود اس کی ماں بہن دوسری کی باہوں میں جا سوتی ہیں۔ اس شخص نے کہا: کیوں نہیں، میں اس بات کو جانتا تھا، لیکن خدا کی لعنت ہو ان بےہودہ بے پردہ عورتوں پر جو بناؤ سنگار کر کے دوسروں کی نظروں کے سامنے آتی ہیں۔ یہ بے حیا عورتیں لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے نوجوانوں کو دیوانہ بنا دیتی ہیں اور انہیں راہ راستے ہٹا کر بے حیائی پر مجبور کر دیتی ہیں۔ کردار نے کہا: یہ بات درست ہے، یہ بے حیا عورتیں بھی تمہارے ساتھ ہی عذاب کا مزہ چکھ رہی ہیں، لیکن بہرحال تم لوگوں کو خود پر قابو رکھنا چاہیے تھا اور ان کا پیچھا کرنے سے گریز کرنا چاہیے تھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامحرم عورت پر پڑے اور اپنی آنکھ کو حرام سے بچاتے ہوئے دوسری جانب موڑ دے تو اسے آسمان اور زمین کے وزن کے برابر ثواب حاصل ہوگا؟ اس نے کہا: یہ بات مجھے معلوم نہ تھی، کاش میں دنیا میں بے حیا عورتوں کے پیچھے لگے رہنے سے گریز کرتا، کاش میری سمجھ میں یہ بات آ گئی ہوتی کہ دنیا کی چند لمحوں کی لذت کا انجام ہمیشہ کے لیے آگ میں جلنا ہے۔ کردار نے کہا: تم نے دنیا میں اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کا کبھی نہیں سوچا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ قرآن مجید میں خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 222، سورہ نساء آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 63، سورہ ہود آیت نمبر 113، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ خدا تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ خدا تعالیٰ توبہ کرنے والوں کے صرف گناہ ہی نہیں بخشتا بلکہ ان کے نامہ اعمال میں ان کے گناہوں کے بجائے نیکیاں لکھ دیتا ہے، البتہ اس شرط پر یہ توبہ کرنے والے دوبارہ گناہ نہ کریں اور باقی تمام زندگی ان گناہوں سے پاک گزاریں۔ اس نے کہا: اگر سچ پوچھو تو میں نے کئی دفعہ توبہ کی، لیکن پھر شیطان کے فریب میں آ جاتا، یہاں تک کہ گناہ کی حالت میں میری موت واقع ہو گئی۔ مجھے روسیہ کی بدبختی کا آغاز اس وقت ہوا جب میں اس عالم برزخ میں داخل ہوا، اور اب تم مجھے اس آگ میں جلتا دیکھ رہے ہو۔ کردار نے کہا: یہ بات درست ہے، خدا تعالیٰ مہربان ہے اور اس کے حضور توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہوا ہے۔ بقول شاعر: تم جو کوئی بھی ہو میری بارگاہ چلے آؤ، چلے آؤ، تم کافر ہو یا بت پرست تب بھی میری بارگاہ میں چلے آؤ، میری بارگاہ میں مایوسی اور ناامیدی کا کوئی گزر نہیں، اگر تم نے 100 بار بھی توبہ توڑی ہو تب بھی میری بارگاہ کے دروازے تم پر کھلے ہیں۔ کردار نے اپنی باتیں جاری رکھتے ہوئے کہا: کیا تم نے دنیا میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان نہیں سنا؟ اے انسان، اس بات سے ڈر کہ خدا تعالیٰ تمہیں گناہ کی حالت میں دیکھے اور نیکی کرتے ہوئے نہ دیکھے، کیونکہ اگر وہ ذات تمہیں گناہ کی حالت میں دیکھ لے تو تم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا: اگر طاقت رکھتے ہو تو اس طاقت کو خدا کی اطاعت میں خرچ کرو، اور ناتوان ہو گئے ہو تو پھر گناہوں میں ناتوان ہو جاؤ۔ جی ہاں، دنیا میں جب نامحرم عورتیں تمہیں گناہ کی دعوت دیتی تھی، اگر تم خدا کی ذات سے شرم کی وجہ سے اس وقت زنا سے باز آ جاتے تو خدا تعالیٰ جہنم کی آگ کو تم پر حرام کر دیتا اور تمہیں قیامت کی ہولناک اور دہشت و وحشت سے امان نصیب فرماتا۔ مسلسل 1 ہفتہ شب و روز اس کنویں میں عذاب سہنے کے بعد اس مقام پر میرے عذاب کا دورینہ پورا ہو گیا۔ اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی درد و تکلیف میں رہائی نہیں ملی۔ پھر عذاب کے فرشتوں نے آ کر مجھے اس خوفناک جہنم سے نکال کر اس کنویں کے کنارے پھینک دیا اور وہاں سے چلے گئے۔ میں اپنے جلے ہوئے زخمی بدن اور بھوک اور پیاس کی حالت میں حیران اور سرگرداں وہاں پڑا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد کردار آ گیا، اس نے قہقہے لگانا شروع کر دیے۔ ابھی میرا جسم جلنے کی وجہ سے زخمی تھا، مجھے بہت شدید درد ہو رہا تھا، لیکن کردار مسلسل ہنسے جا رہا تھا۔ اس کی مکر و ہنسی پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ میں بالکل بے بس تھا۔
مجھے ٹھیک ہونے میں کافی وقت لگا۔ کردار ابھی تک ہنس رہا تھا۔ میں نے چیخ کر اس سے کہا، اے غلیظ بدبودار خبیث، خدا کرے تمہیں بھی کسی دن اس طرح کی آگ میں ڈالا جائے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا اور آرامگاہ کہہ کر اس شعلہ ور جہنم میں داخل کیا۔ اس نے جواب دیا، اے عاجز و ناتواں، اگر تم میں ذرا بھی عقل و شعور ہوتا، تمہیں معلوم ہوتا کہ میں بذات خود کچھ نہیں ہوں، نہ مجھ سے کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ تم خود ہی تھے جس نے مجھے پیدا کیا اور پھر میں نے تمہاری اصلی اور دائمی سکونت کی جگہ کا راستہ دکھایا۔ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل جمعرات ہے، تم اپنے گھر اپنے اہل خانہ کے ہاں جا سکتے ہو۔ شاید وہ اس موقع پر تمہیں یاد کر کے تمہارے ایصال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ یا چند رکعت نماز پڑھ دیں، یا پھر تمہارے لیے کچھ صدقہ و خیرات کر دیں جس کی وجہ سے تمہارے عذاب میں کچھ کمی آ جائے۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہو گیا، کیونکہ گزشتہ جمعرات کو میرے اہل خانہ نے مل کر میرے لیے سورہ فاتحہ بھیجا تھا، جس پر میرے ہاتھ پاؤں اور گردن میں بندھی زنجیریں کھول دی گئی تھیں۔ میرے لیے سفر کرنا آسان ہو گیا تھا۔ مقررہ جمعرات کے دن عصر کے وقت میں پرواز کرتا ہوا اپنے گھر آیا۔ جب میں نے گھر میں داخل ہو کر دیکھا تو ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ میری ماں اور بہنیں چند دیگر رشتہ داروں کے ساتھ وہاں موجود تھی۔ میں نے ادھر ادھر کافی نظر دوڑائی، لیکن مجھے کہیں پر اپنی بیوی اور بچے نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بڑی شدت سے اس انتظار میں تھا یہ لوگ مجھے یاد کر کے فاتحہ پڑھیں۔ میں کافی دیر تک اسی انتظار میں رہا، مگر بے سود۔ اب رشتہ دار اپنے گھر واپس جانے کے لیے اٹھ رہے تھے۔ میری ماں اور بہنیں بھی سیر کرنے کے لیے گھر سے باہر جانا چاہ رہی تھیں۔ میں بڑی حیرانی سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ کسی کو میری یاد نہیں آ رہی، یہ لوگ کتنی جلدی مجھے بھول چکے ہیں۔ اس پر میں انتہائی غمگین ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ گھر والے نہ تو مجھے دیکھ سکتے ہیں، نہ میری آواز سن سکتے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، اے میری ماں، اے بہنوں، اے میرے عزیز رشتہ داروں، تمہیں خدا کا واسطہ مجھ پر کچھ ترس کھاؤ، میری یاد بھی اپنے ذہن میں لاؤ، میری غربت اور تنہائی پر کچھ رحم کھاؤ۔ میں بہت سخت عذاب میں گرفتار ہوں، میرے بارے میں اتنی کنجوسی سے تو کام نہ لو۔ اگر تم میرے ایصال ثواب کے لیے کچھ پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، انفاق فی سبیل اللہ نہیں کر سکتے، صدقہ و خیرات نہیں کر سکتے، تو کم از کم میرے لیے ایک سورہ فاتحہ ہی پڑھ دو۔ خدا کی قسم مجھ سے تمہارے مال و دولت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اچھا، اگر تم فاتحہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اتنا ہی کر دو، جب اپنے دسترخوان کی بچی کچھ غذاؤں کو پرندے کو ڈالنے لگو یا کھانے سے بچی ہڈیوں کو کتوں اور بلیوں کے سامنے پھینکنے لگو تو ان پر ہی میرے ایصال ثواب کی نیت کر لیا کرو۔ جب خشک روٹیاں پھینکنے لگو، پرندوں کو ڈالنے لگو، تو اس وقت کم ہی کم مجھے ثواب وہم پہنچانے کی نیت کر لیا کرو، کیونکہ اس عمل کا ثواب بھی مجھ تک پہنچ جائے گا۔ مجھ پر لعنت ہو، جب میں دنیا میں تھا، اگر اس وقت مجھے اپنے مال و دولت میں سے کچھ مقدار فی سبیل اللہ خرچ کر دیتا تو آج مجھے تمہارا محتاج نہ ہونا پڑتا۔ میری اتنی التجاؤں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ میں جلدی سے اپنی والدہ کے گھر سے نکل کر اپنی بیوی کے گھر پہنچا تاکہ دیکھ سکوں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ میری بیوی بڑے پیار سے میرے بچوں سے کہہ رہی تھی، پیارے بچوں، تمہارا باپ اس وقت عالم برزخ میں عذاب کا شکار ہے۔ اس نے زندگی میں کبھی میری باتوں کی اہمیت نہیں دی، ان پر لمحہ بھر کے لیے بھی غور و فکر نہ کیا، آخر کار توبہ کیے بغیر دنیا سے چلا گیا۔ وہ دنیا میں ہمیشہ دینداروں کا مذاق اڑایا کرتا تھا، چنانچہ خدا نے بھی اس کے ساتھ ویسا ہی کیا۔ ان تمام باتوں کے باوجود آؤ ہم سب مل کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ میرے ایک بچے نے ماں سے پوچھا، امی جان، مذاق اڑانا اچھی بات نہیں ہے، آپ ہمیشہ نصیحت کرتی رہتی ہیں کسی کا مذاق نہ اڑائیں، اگر ایسا ہے تو پھر خدا تعالیٰ کیوں کسی کا مذاق اڑائے گا؟ ماں نے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں، خدا کے مذاق اڑانے سے یہ مراد نہیں جو ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ بیٹا، خدا تعالیٰ 2 مقامات پر گناہ گاروں کا مذاق اڑائے گا، ایک دنیا میں اور ایک قیامت کے دن۔ دنیا میں خدا کے مذاق اڑانے کی کیفیت کچھ اس طرح سے ہے کہ جب کوئی شخص مکمل طور پر گمراہی میں ڈوب جاتا ہے تو خدا تعالیٰ اسے راہ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اس طرح سے وہ گناہ اور کفر کی تاریکی میں ڈوبا رہتا ہے۔ خدا تعالیٰ اس سے توبہ کرنے کی توفیق سلب کر لیتا ہے تاکہ وہ اسی گمراہی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس قسم کے گمراہ لوگ جیسے ہی عالم برزخ میں وارد ہوتے ہیں تو ان پر تمام حقیقتیں کھل جاتی ہیں۔ اس وقت انہیں معلوم ہوتا ہے انہوں نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے اور کتنے سخت اور اذیت ناک عذاب ان کے منتظر ہیں۔ خدا تعالیٰ قیامت میں ان لوگوں کا مذاق کیسے اڑائے گا، اس بارے میں قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں، جب نیک لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو قیامت کے میدان میں اندھیرا چھا جائے گا۔ اس وقت گناہ گار، ظالم و جابر، منافق، فاسق، حرام کھانے والے لوگ ہمیشہ سرگردان رہ جائیں گے، انہیں کوئی راستہ دکھائی نہ دے گا۔ اس دوران اچانک بہشت کا دروازہ کھلے گا، اس سے نکلنے والے روشنی سے قیامت کا میدان جگمگا اٹھے گا۔ ان لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ حیران و پریشان کیوں کھڑے ہو، جنت میں کیوں داخل نہیں ہو رہے؟ جلدی کرو، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ لوگ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فوراً جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور وہ دوبارہ اسی تاریکی اور سرگردانی میں ڈوب جائیں گے۔ یہ عمل اتنی مرتبہ دہرایا جائے گا کہ انہیں یقین ہو جائے گا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا ہے اور اس کے ذریعے ان کا مذاق اڑایا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 14 میں،
خدا تعالیٰ ان کو بیوقوف بناتا ہے اور انہیں گمراہی میں حیران اور سرگرداں پڑا رہنے دیتا ہے تاکہ یہ لوگ اپنی سرکشی اور جہالت میں سرگرداں رہیں۔ اس کے بعد میری اہلیہ نے بچوں سے کہا، بچوں یہ بات انسانیت کے سراسر خلاف ہے کہ ہم اس مشکل وقت میں، مشکل گھڑی میں تمہارے باپ کو اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بہت محتاج اور بے بس ہے اور ہم سب مل کر روح قبلہ ہو کر ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں۔ میں قرآن کی کوئی اور سورت بھی پڑھ کر ان کو ثواب تمہارے باپ کی روح کو ہدیہ کرتی ہوں، علاوہ ازیں کہ اس کی طرف سے کچھ پیسے بطور صدقہ بھی دے دیتے ہیں۔ مجھے اپنی زوجہ کے نیک سلوک سے بڑی خوشی حاصل ہوئی، لیکن افسوس کہ میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ علاوہ ازیں خدا تعالیٰ کے ہاں بھی میرا کوئی مقام ہی نہیں تھا کہ میں اپنی نیک بیوی کے لیے دعائے خیر ہی کر دیتا۔ اس کے بعد میں خوشی کے عالم میں کردار کے پاس واپس آیا۔ یہ رات بغیر کسی عذاب کے گزر گئی۔ اگلی صبح ہم اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ اب میرا راستہ نوکیلے، زہر آلودہ کانٹوں اور اس جنگل کے خطرناک جانوروں سے پاک ہو چکا تھا۔ البتہ سورج جسی طرح آگ برسا رہا تھا اور گرمی زوروں پر تھی۔ میں اس حسرت میں جل رہا تھا کہ میں نے دنیا میں اپنی مہربان بیوی کی نصیحتوں کا اثر نہیں لیا۔